بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ولا شیء یعجزہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، نہ کوئی انسان عاجز کر سکتا ہے اور نہ کوئی دوسری مخلوق عاجز کر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، کہ کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کو عاجز کرے، وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اسی طرح اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان کے اوپر بہت ساری آزمائش آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اوپر آزمائش کا آنا لکھا ہے تو وہ اس کے اوپر ضرور آئیں گی، اور اچھائی اور نعمت لکھی اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی ضرور آئے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی پر بیماری کی آزمائش آتی ہے تو اس بیماری کی آزمائش کے متعلق علاج کرنا چاہیے، اس کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے اور علاج کا حکم ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہو تو اس صورت میں اس کا قصوروار کسی اور کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی موت لکھ دی، ہم کتنا ہی دوا دارو کریں، علاج کریں یا کتنے ہی ہم وظائف کر لیں، پر اس کی موت اگر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو موت دینے سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ روح قبض کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں فرشتے، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر چیز کے اندر ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لہذا جو کام ہو رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضا کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہم نہ بھی چاہیں تو بھی یہ کام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔